السلام علیکم اسٹوڈینٹس، پری 9 آج ہم صفحہ نمبر 6 پہ پڑھیں گے۔ کل ہم نے ہاف پڑھا تھا، ٹاپک تھا ہمارا برصغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات۔ آج ہم اسی کا جو چھوڑا ہوا پوائنٹس ہے وہ پڑھیں گے اور اس کے بعد اسلامی ریاست اور اقلیتوں کے حقوق پڑھیں گے۔ کل ہم نے علامہ اقبال کے شعر تک پڑھا تھا، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ آج پڑھیں گے کانگریس اور انگریز حکومت کی مشترکہ قوت قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ کے مضبوط ارادوں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ یعنی کانگریس اور انگریز حکومت دونوں میں آپس میں گٹھ جوڑ ہوا تھا، دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے اور دونوں کی جو مشترکہ قوت تھی وہ مسلمانوں کو اور قائد اعظم کو ان کے مسلم لیگ کے مضبوط ارادوں کی راہ میں روڑے اٹکا رہی تھی، رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ یعنی ان کو پاکستان بنانے سے روکنے کے لیے یہ دونوں گورنمنٹس طرح طرح کی مشکلات پیدا کر رہی تھی، ہندو اور انگریز۔ قائد اعظم ان دونوں سے مسلمانوں کو آزادی دلانا چاہتے تھے۔ کسی ایک قوم سے بھی آزادی دلانا آسان نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ہندو اور انگریز مل چکے تھے، لہٰذا ان دونوں قوموں سے لڑنا یا ان دونوں قوموں سے آزادی دلانا تو بہت ہی مشکل کی بات تھی۔ ہندوؤں کی سٹرینتھ اتنی زیادہ تھی، عددی لحاظ سے وہ برتر تھے دوسری تمام قوموں سے، اور انگریز حکومت کے پاس چونکہ بے پناہ قوت تھی اور طاقت تھی، یہ مسلمانوں کو پاکستان بنانے سے روکنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے کر رہے تھے، طرح طرح کی تکالیف سے گزار رہے تھے مسلمانوں کو۔ لیکن ان دونوں کی مشترکہ قوت بھی مل کے مسلمانوں کو پاکستان بنانے سے نہ روک سکی، ان کے ارادوں میں کوئی خلل نہ آیا، وہ اپنے مصمم ارادوں پہ ڈٹے رہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ مسلمانوں کو اسلام سے وابستہ ہونا تھا۔ مسلمانوں کے اندر اسلام کی قوت تھی، ایمان کی طاقت تھی، چونکہ وہ مسلمان تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اور یہ چیز ان کو ہر لحاظ سے ہر طرح سے حوصلہ دلا رہی تھی۔ قائد اعظم اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مسلسل کوشاں رہے، مسلسل کوششیں کرتے رہے۔ ایک دن بھی وہ مسلم لیگ سے، مسلمانوں سے، ان تکلیفوں سے گھبرا کے پیچھے نہیں ہٹے اور اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے اور مسلسل کوششیں کرتے رہے۔ اور اتنی مخالفتوں کے پہاڑ، انگریز کی بے پناہ طاقت قوت اور کانگریس کی جو سٹرینتھ تھی، ہندوؤں کی جو عددی برتری تھی، وہ بھی مسلمانوں کو اور قائد اعظم کو ان کے مصمم ارادوں سے نہ روک سکی اور مخالفتوں کے پہاڑ بھی ان کا راستہ نہ روک سکے۔ مسلمان قوم نے اپنے عظیم قائد کی سربراہی میں اپنے آپ کو ایک مضبوط اور بھرپور قوم ثابت کیا۔ اگر قائد اعظم اتنے اچھے لیڈر تھے کہ انہوں نے سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا مسلم لیگ کے، اور مسلمانوں نے بھی ان کو ایک قوم بن کے دکھایا کہ واقعی میں ہم ایک مضبوط، بہادر اور بھرپور قوم ہیں، اور ملی اتحاد کے ذریعے، آپس میں قوت کے ذریعے، اتحاد کے ذریعے، اتفاق کے ذریعے مسلمانوں کے جداگانہ قومیت کے تصور کو کامیاب بنائے۔ یعنی اس چیز کو کہ مسلمان واقعی میں ایک علیحدہ قوم ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں صرف ہندو ایک قوم نہیں ہے، مسلمان بھی ایک قوم ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو جداگانہ قومیت کے تصور کو، علیحدہ قومیت کے تصور کو کامیاب بنایا۔ یہ تصور نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا، یعنی یہ تصور نظریہ پاکستان کہلایا۔ ٹھیک ہو گیا، اس کی سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو۔ آگے ہم پڑھتے ہیں اسلامی ریاست اور اقلیتوں کے حقوق۔ اقلیتیں، جس طرح اقلیت ہوتی ہے تھوڑی تعداد، میں نے پہلے بھی آپ کو کلاس میں بھی بتایا تھا، جس طرح مسلمان ہندوستان میں بہت تھوڑی تعداد میں تھے اور اقلیت میں تھے ہندوستان، اسی طرح مسلمانوں نے سوچا کہ جس طرح ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے بہت بری طرح سے ہندوستان میں، نہ ان کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی ہے، نہ اپنے رسم و رواج کے مطابق زندگی بسر کرنے کی آزادی ہے، تو مسلمانوں نے سوچا کہ جب ہم پاکستان بنا لیں گے تو ہم اقلیتوں کو مکمل تحفظ دیں گے، ان کے حقوق کا خیال رکھیں گے، ان کے مفادات کا خیال رکھا جائے گا ہر طرح سے۔ اسی بارے میں ٹاپک ہے۔ قائد اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا تھا کہ پاکستان ایک مذہبی نہیں بلکہ فلاحی ریاست ہوگی، اسلامی فلاحی ریاست ہوگی۔ یعنی صرف یہاں پہ مسلمان اپنے مذہب اسلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے، بلکہ
اور مذاہب کے لوگ اور قوموں کے لوگ اپنے اپنے مذہب کے مطابق اپنے اپنے عقیدے کے مطابق ان کو عبادت کرنے کی آزادی ہوگی، اپنے رسم و رواج کے مطابق ان کو زندگی بسر کرنے کی آزادی ہوگی۔ یہاں غیر مسلموں کو مسلمانوں کے برابر درجہ ملے گا، یعنی ان کو بھی مسلمانوں کے برابر حقوق دیے جائیں گے، نہ کہ جس طرح ہندوستان میں ہوتا تھا مسلمانوں سے ان کے حقوق لے کے سلپ کر لیے جاتے تھے، ان کے حقوق غصب کیے جاتے تھے، بری طرح سے پامال کیے جاتے تھے۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ پاکستان بن جائے گا تو یہ صرف مذہبی نہیں بلکہ اسلامی فلاحی ریاست ہوگی، اور مسلمانوں کے برابر کے حقوق اقلیتوں کو دوسری قوموں کو بھی دیے جائیں گے۔ رواداری اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ رواداری، آپس میں اخوت، بھائی چارے کو فروغ دیا جائے گا، اور دوسری قوموں کو بھی مسلمانوں کے برابر حقوق دیے جائیں گے۔ 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں آپ نے اسلامی ریاست کی تصور کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، آپ عبادت کے لیے اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ 1400 سال پہلے اسٹوڈنٹس، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، جب کفار کا وقت یہودیوں کا ایک آیا تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے اپنے طریقے کے مطابق مسجد نبوی میں عبادت کرنے کی اجازت دی تھی۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے قائد اعظم نے وضاحت کی اسلامی ریاست کے تصور کی کہ آپ عبادت کا اقلیتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں وہ کہ آپ عبادت کے لیے اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ آپ کا تعلق چاہے کسی بھی عقیدے سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ریاست اس چیز کو لے کے کبھی بھی آپ میں فرق نہیں کرے گی کہ آپ فلاں عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی تفریق کی جائے، آپ کے ساتھ کمتر سلوک کیا جائے، نہیں۔ یہ مکمل اسلامی فلاحی ریاست ہوگی۔ پاکستان کے تمام شہری مساوی ہیں، یعنی کہ برابر ہیں، اور انہیں مساوی حقوق ہی حاصل ہوں گے۔ جس طرح مسلمانوں کو حقوق ملیں گے ویسے ہی دوسری قوموں کو اقلیتوں کے حقوق ہوں گے، اور ان کے حقوق کا مکمل تحفظ کیا جائے گا۔ اسٹوڈینٹس، یہ آپ کا آج کا کام ہے۔ پری 9th آپ نے اہم پوائنٹس جو ہیں اپنی نوٹ بکس پہ ان کو نوٹس بنانے ہیں ان کے، اور اگر کوئی مشکل ہے تو آپ میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔